بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 286 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ سے لے کر آیت نمبر 124 بما کانوا یمکرون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، مسلمانوں شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے بحث کرے، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کی بات مان لی، تم نے اگر ان کی بات مان لی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ اس طرح اس آیت میں اس جانور کے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے جس پر ذبح کرتے وقت قصداً اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا، تو ایسے جانور میں سے کھانا سخت گناہ ہے۔ تو پچھلے سبق میں بھی گزرا کہ مشرکین مسلمانوں سے اس کے بارے میں جھگڑا کر دیتے کہ تم اپنے مارے ہوئے، یعنی جس کو تم ذبح کرتے ہو اس کو تو حلال کہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے مارے ہوئے کو حرام کہتے ہو۔ تو شاید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم عقائد اور حلال و حرام میں خدا نخواستہ ان لوگوں کا کہنا ماننے لگ گئے تو تم بھی پھر مشرک ہو جاؤ گے۔ اور وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، جی تفسیر دیکھیے اس کی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَنْ مَاتَ أَوْ ذَبَحَ عَلَى اسْمِ غَيْرِهِ، کہ نہیں کھاؤ وہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ صورت بتا رہے صاحب جلالین اس کی کہ وہ مر جائے۔ پہلی صورت یہ کہ وہ مر جائے بذات خود، یعنی میتہ ہو، مردار ہو وہ، او ذبح علی اسم غیرہ، یا دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے۔ اس بات میں صاحب جلالین نے اس آیت کی دو مختلف تفسیروں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی تفسیر جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے وہ یہ کہ یہ آیت مردہ میتہ کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی کہ مردار جانور جو ہے وہ حرام ہے، جیسے کہ منخنقہ ہو گیا، یعنی گرا ہوا جو گر جائے، خود مر جائے، یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے۔ جبکہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت تحریم الذبائح، یعنی ذبیحہ کی حرمت کے بارے میں بیان ہوئی اس وقت جب اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے۔ یہ حضرت عطا کی تفسیر ہے۔ تو دو تفسیریں ہو گئی، ایک یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی مردہ میتہ کی حرمت کے بارے میں، تحریم کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ ذبائح یعنی اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا جائے اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے اس آیت کی تفسیر میں ذرا فقہی اختلاف بھی اہل علم کا ہوا، جس پر ہم نے پچھلے سبق میں ذرا بات بھی کی۔ وہ اختلاف کیا ہے کہ ایک مسلمان ہے اور وہ اللہ کے نام پڑھے بغیر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، یعنی تسمیہ نہیں پڑھتا، جس مسئلے کو کہا جاتا ہے متروک الذبیحۃ علی غیر تسمیہ، یعنی متروک التسمیۃ علی الذبیحہ، کہ تسمیہ چھوڑ دیا جائے ذبح کرتے وقت۔ تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مطلقاً ممنوع ہے، کیونکہ وہ آیت میں کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اگرچہ مسلمان یا غیر مسلم جو بھی ہوگا اللہ کا نام نہیں پڑھے گا، اللہ کے نام پڑھے بغیر اس کو ذبح کرے گا تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ظواہر علامہ ابن سیری رحمہ اللہ وغیرہ کا مذہب یہی ہے، جبکہ امام شافعی اور دیگر حضرات کا مذہب یہ ہے کہ چاہے جان بوجھ کر مسلمان چھوڑے، چاہے بھولے سے، ناسین یا عامدن، جس صورت میں بھی، تب دونوں صورتوں میں بہرکیف جائز ہے، کیونکہ مسلمان کا ذبیحہ اس کے دل میں بسم اللہ موجود ہے، وہ جائز ہے۔
جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ متروک التسمیہ عامدن اگر مسلمان نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا پھر جائز نہیں اس کو کھانا، اور اگر ناسین یعنی بھولے سے چھوڑ دیا تو پھر جائز ہوگا۔ تو اسی اختلاف کو صاحب جلالین نے بھی ذرا سا بیان کیا ہے، وَإِلَّا فَمَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِمُ وَلَمْ يُسَمِّ فِيهِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا فَهُوَ حَلَالٌ، ورنہ جو مسلمان کا ذبیحہ ہوتا ہے اگرچہ وہ اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، چاہے عامدن ہو جان بوجھ کر ہو چاہے بھولے سے ہو، فَهُوَ حَلَالٌ تو وہ حلال ہے۔ قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی ہے، وعلیہ شافعی، امام شافعی کا مذہب یہی ہے کہ مسلمان کا متروک التسمیہ چاہے عامدن ہو ناسین ہو جائز ہے۔ وَإِنَّهُ وَإِلَكْلُ مِنْهُ، اور اس سے وَإِنَّهُ وہ، یہ کیا مطلب؟ یعنی وہ خود نہیں بلکہ اس میں سے کھانا، وہ فعل جو ہے الکل منہ فعل لفظ یہ گناہ ہے بڑا، خروج عما یحل، فسق کا معنی بیان کیا ہے کہ جو حلال ہے اس سے نکل جانا، حلال کو حرام سمجھ دینا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، شیطان کی جمع ہے لَيُوحُونَ يُوَسْوِسُونَ، وحی کا معنی کی تعیین کی ہے کہ اس سے مراد وسوسہ ہے، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ اولیاء سے مراد کون ہے؟ الکفار، اولیاء کا مصداق کفار مراد ہے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں کس چیز میں؟ فی تحلیل المیتۃ، میتہ کی حلال ہونے میں، کہ یہ تو مردار بھی تو حلال ہوتا ہے جسے تم خود ذبح کر لیتے ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ، اور اگر آپ لوگوں نے ان کی اطاعت کی، فیہ اس معاملے میں تحلیل میتہ میں، تو إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہوگے، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں۔ جی آگے دیکھیے، وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِي النَّاسِ، اس کی ذرا یہ بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو، وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کہ جو شخص مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی دی ہو، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کو ایک روشنی مہیا کی ہو، یمشی بہ فی الناس، جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے کبھی نہ نکل پائے گا، جیسے بخارج منہا، جس سے نہ نکل پائے کبھی بھی۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے۔ یہ اس طلبہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق ذرا سی روایات مختلف ہے کہ یہ آیت کن دو حضرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا تھے اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی علیہ باللہ، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے اور ان کو ابو جہل کی اس حرکت کی اطلاع ہوئی کہ اس نے ایسا کیا ہے، تو اس وقت ان کے ہاتھ میں کمان تھی۔ یہ واقعہ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھرے ہوئے کمان لے کر ابو جہل کے پاس آ گئے۔ ابو جہل بڑی عاجزی سے کہنے لگے، ابو اعلیٰ دیکھو محمد کیا پیش کر رہے ہیں، یہ تو تمہاری عقلوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے بڑوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ تم سے زیادہ احمق کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور تو اس وقت کلمہ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پڑھ لیا۔ تو بہرحال مختلف روایات ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، اسی کی طرف صاحب جلالین نے اشارہ کیا کہ وَنَزَلَ فِي أَبِي جَهْلٍ وَغَيْرِهِ، کہ آیت نازل ہے ابو جہل کے متعلق، یا وغیرہ یا دوسرے حضرات، ابو جہل ایک تو ابو جہل ہے، وغیرہ کون مراد ہے غیرہ سے، یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو سکتے ہیں، یا حضرت حمزہ ہو سکتے ہیں، یا پھر حضرت عمار بن یاسر ہو سکتے ہیں۔ تو دو حضرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ایک تفسیر کے مطابق ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے اس کی کہ اومن کان میتن، یہ عام مومن اور عام کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اس کی مثال مردہ، کافر کو مثال مردہ سے دی ہے اور مومن سے کو مثال زندہ سے دی ہے۔ تو یہ زیادہ صحیح تفسیر ہے، حواشی میں لکھا ہے کہ یہ زیادہ صحیح تفسیر ہے کہ یہ مثال خاص کسی واقعے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ عام ہے، ہر عام مومن ہر عام کافر کے متعلق ہے۔ جی اومن کان میتن
استفہام انکاری کیا کوئی ایسا ہو جو کہ مردہ ہو بالکفر، کفر کیا اشارہ ہے کہ میتہ سے مراد ظاہری میتہ مراد نہیں ہے بلکہ کفر مراد ہے. فاحییناہ کہ پھر ہم نے اس کو زندہ کیا بالہدا ہدایت دے کر، ہدایت سے مراد تو یہاں پر زندگی سے مراد ہدایت ہے، اور میتہ یعنی موت سے مراد کفر ہے. وجعلنا له نورا پھر ہم نے ان کو روشنی دی، یمشی به فی الناس کہ وہ چلتا ہو وہ لوگوں میں، یبصر به الحق کہ دیکھتا ہو وہ، یبصر به الحق اس کے ذریعے وہ حق کو دیکھتا ہو، من غیرہ دوسروں سے، وهو الایمان وہ نور کیا ہے؟ مصداق بتا رہے صاحب علیہ، نور کا مصداق یہاں پر ایمان ہے. کمم مثلہ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے اس کی طرح، مثل زائدۃ یہ مثل یہاں پر زائدہ ہے، یعنی مثل یہاں پر زائدہ ہے، اگر صرف کاف تشبیہ کا ہوتا تو پھر بھی ہو سکتا. ای کمن ہوا یعنی کہ گویا کہ وہ شخص، تو یہ تاکید کے لیے ہے، ظلمات اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا اور اس سے نکل نہیں سکتا ہو، وہو الکافر کیا وہ کافر ہے؟ لا. تو فرمایا صاحب جلالین نے یہ لا محذوف نکال کر اشارہ کر دیا کہ استفہام انکاری ہے، کہ یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا نہیں ہو سکتے. کذالک اسی طریقے سے کمازو کے للمؤمنین الایمان یعنی جس طریقے سے ہم نے مومنین کے لیے، مومنوں کے لیے ایمان کو مزین کیا، اسی طریقے سے زین للکافرین کافروں کے لیے مزین کیا ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. کون سا عمل؟ ما کا بیان من الکفر والمعاصی یعنی کفر اور گناہ جو وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دیے ہیں. جی آگے ترجمہ دیکھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اور اسی طریقے سے ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کی خلاف سازشیں کیا کریں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور سے نہیں کرتے، إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ مگر وہ خود اپنے خلاف، اپنے ساتھ کرتے ہیں، اپنے خلاف پڑتی ہے اور سازشیں ان کی. وما یشعرون جبکہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. جی کما جعلنا فساق مکہ اکابرہا کہ جیسے ہم نے مکہ کے فاسق لوگوں کو ان کا اکابر بنایا تھا، یعنی جیسے اہل مکہ میں دنیاوی اعتبار سے جو بڑے لوگ تھے مجرم بنے ہوئے تھے، تو اس طرح فرمایا کہ ہم نے ہر بستی میں آپ سے پہلے ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو ان لوگوں کے سردار تھے اور گناہوں میں پیش تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہ مکر کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ پھیلنے دیں اور ان کے خلاف شرارتیں کریں. تو یہ اہل مکہ بھی ایسے کیا کرتے تھے. تو اہل مکہ نے مکہ کے اطراف اور ادھر ادھر کی راستوں میں 4 آدمی بٹھا دیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکیں. تو جو شخص بھی باہر آتا اور مکہ میں داخل ہونا چاہتا، باہر سے یعنی جو شخص بھی آتا مکہ میں داخل ہونا چاہتا، تو یہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ دیکھنا اس شخص سے بچ کے رہنا، وہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، وہ تمہیں اپنی دین سے ہٹا دے گا. جی جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمین بنایا ہم نے ہر بستی میں اکابر بڑے، اکابر کبیر کی جمع ہے اور یہ مفعول اول ہے جعلنا کے لیے، اور مجرمی اس کا اکابر کی اضافت ہے مجرمی کی طرف، یعنی اس کے مجرموں کو اس کا بڑا بنایا. یم کو رفیہ تاکہ اس میں مکر کر سکے. صد عن ایمان صورت کیا اس کی کہ ایمان سے روکیں اس کو. وما یمکرون الا بانفسہم اور نہیں وہ مکر کرتے مگر وہ اپنے ساتھ ہی. لأن وبالہ علیہم وجہ بتائیے کیونکہ جب وہ مکر کرتے ہیں تو اس کا وبال انہی کے اوپر پڑتا ہے. وما یشعرون اور اس کو ان کی خبر بھی نہیں ہے بذالک اس مکر کی. وإذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتى نؤت مثل ما اوتی رسلا. ترجمہ دیکھیے، اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دی جائے. وإذا جاءتهم آیۃ اور جب ان کے پاس آیت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا لن نؤمن ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتى نؤت یہاں تک دی جائے ہمیں مثل ما اوتی رسول اللہ جیسے اللہ کے پیغمبروں کو پہلے دی گئی تھی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اور حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا. سیصیب الذین اجرموا سامنا کریں گے وہ جنہوں نے جرم کیا، صغار پہنچے گا ان کو، ذلت پہنچے گی ان کو اللہ کے ہاں، وہ عذاب شدید اور سخت عذاب بما کانوا یمکرون بسبب اس کے جو اپنی مکاریاں کیا کرتے تھے. جی تفسیر دی کہ وإذا جاءتم اهل مکہ یعنی اہل مکہ کے بعد جب آ جاتی ہے آیت کوئی آیت علی صدق النبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے ہوتے قالوا لن نؤمن به وہ کہتے ہیں ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے
حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ جیسے پہلے رسولوں کو دیا گیا وہ ہمیں دیا جائے، من الرسالۃ والوحی الینا، کیا مطلب یعنی پیغمبری دی جائے یا یہ کہ ہماری طرف وحی کی جائے، ہماری ہی طرف کی جائے، ان کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کی دلیل وہ کیا دیتے تھے، لأننا، اس لیے کہ ہم ہیں اکثر مالا، ہمارے پاس تو مال اکثر مالا واکبر سنا، اور ہم عمر میں بھی ان سے بڑے ہیں، ہماری عمر بھی بڑی ہے اور ہم مال میں بھی کثرت سے ہیں ان سے۔ بعض حضرات نے کہا جو ولید بن مغیرہ تھا، خالد بن ولید کے والد جو تھے، تو یہ کہا کرتا تھا کہ اگر نبوت نازل ہوتی تو اللہ کی قسم مجھ پر نازل ہوتی، اس لیے کہ میں تو عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور مال میں بھی اس سے بڑا ہوں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، فرمائے قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے، حیث کس جگہ پر، یجعل رسالتہ بنایا اپنی پیغمبری کو، بالجمع والافراد، رسالتہ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، بیان قراءت ہے، جمع بھی ہے رسالتہ اور واحد بھی ہے رسالہ، واحد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وحیث مفعول به لفعل دل علیہ اعلم، یہاں سے ایک نحوی نقطہ بیان کر رہے ہیں صاحب جلالین کہ حیث اگرچہ مرفوع ہے لیکن یہاں پر مفعول به بن رہا ہے، اب مفعول به بن رہا ہے تو یہ تو مرفوع ہے، کہ صاحب جلالین نے وجہ بیان کی ہے کیونکہ جو آگے فعل پیچھے اس کے فعل آ رہا ہے اعلم، وہ دلالت کر رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ مفعول به بن رہا ہے، یعنی آگے جو پورا جملہ بن رہا ہے اس کے لیے مفعول به ہے، تو فعل دل علیہ جو اس فعل کی وجہ سے جو کہ دلالت کر رہا ہے عالموں کے اوپر، کیا مطلب، یعلم ای یعلم الموضع الصالح، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایسی صالح جگہ کو جہاں پر وہ پیغمبری اپنی وہ کر دے، لوضعھا فیہ، کہ وہ اس کو وضع کر دے، فیضعھا، اور پھر وہ دے دیتا، عطا کر دیتا ہے، وہؤلاء لیسوا اہلا لہ، اور یہ جو کفار ہے یہ تو اس کے اہل ہی نہیں ہے، سیصیب الذین اجرموا، مجرموں کو پہنچے گا بقولہم ذالک، ان کے بقول اس کو، صغار ذلت، ذل عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، عذاب شدید و سخت عذاب ما کانوا یمکرون، ای بسبب مکرہم، یعنی ان کے مکر کی وجہ سے۔ یہ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ ومن کان میتا آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی، تو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا، سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، اس کا مختصر سے جواب ہے جس طرح آج کا سبق ہم نے ولا تأکلوا سے لے کر آیت نمبر 124 یمکرون تک پڑھا، تو آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔